إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال عليه الصلاة والسلام إن للمسلمين عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک دن میں، ان مبارک چہروں کے ساتھ چند اہم باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ مسلمانوں کی عید صرف دو ہوتی ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید ہوتی نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ عید الفطر جس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جس عید کو منانے کے لیے ہم یہاں جوق در جوق جمع ہوئے ہیں، یہ عید مسلمان اس موقع پر مناتے ہیں جب انہوں نے ماہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں اپنے عبادات کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی آہوں کے ذریعے سے، اپنی سسکیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ قربت حاصل کر لیتے ہیں جسے ایک بندے مومن کرنا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان اس بڑے مجمع میں اس جگہ جمع ہوئے ہیں روزے رکھنے کے بعد اور تقوی کی ٹریننگ لینے کے بعد، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے اس سے پہلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی کا میکانزم کام کر پائے۔ گویا کہ رمضان کا یہ مہینہ اس تقوی کی ٹریننگ تھی جس میں بندے مومن روزہ رکھتا ہے اور جو حلال کھانے ہیں ان کھانوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو پینا اس کے لیے حلال ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خاطر۔ تو رمضان کے اس مہینے میں، یہ ایک مہینے میں اسے چھوڑنے کا وہ ملکہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، چھوڑنے کا وہ سٹرنتھ اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو جب اس مہینے میں یہ سٹرنتھ ایک مسلمان نے پیدا کر لیا تو آنے والے 11 مہینے میں اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ جیسے چھوڑنے کی عادت پڑ گئی، اب ان 11 مہینوں میں حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور اس مہینے میں نماز کی پابندی جو تم نے کی انہی چیزوں کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تم نے دعائیں مانگی، ماتھا رگڑا، اللہ کو منایا، گناہوں کی تلافی مانگی، گناہوں کی بخشش طلب کی، تو تم آنے والے 11 مہینے میں انہی چیزوں کو کرنا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جس میں آپ نے تقوی کی ٹریننگ لی، تقوی کی ٹریننگ لی، اور آنے والے 11 مہینوں میں انہی چیزوں کو ہم
اس پر عمل کرنے والے ہیں، انہی چیزوں کی پریکٹس کرنے والے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ جو عید کا دن ہے یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی نعمت کا دن ہے، اس میں خوشی منانا ضروری ہے۔ کوئی بھی مسلمان غمزدہ اس دن نہ رہے، اس لیے قربان جائیں اس دین اسلام پر اس نے زکوٰۃ الفطر واجب قرار دیا تاکہ کوئی بھی اس دن غریب سے غریب آدمی بھی غم نہ منائے، اس پر خوشی منانا لازم ہے، اس پر خوشی منانا واجب ہے۔ جتنی اپنے حساب سے جتنی اس کی وسعت ہے اس اعتبار سے اسے تو خوشی منانی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس موقع پر اس نعمت کو جو ہم حاصل کر رہے ہیں، جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس مقام پر ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے ان مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے جن کے علاقوں میں بمباری ہو رہی ہے۔ آج عالم اسلام بموں کے تحت ہے۔ یہ اعلان ہو گیا ہے کہ آپ عید کی نماز چھت کے نیچے پڑھیں، کھلی جگہ نماز پڑھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ کبھی بھی بم گر سکتا ہے اور کبھی بھی کوئی بھی انسان موت کے گھاٹ اتار دیا جا سکتا ہے۔ یہ عالم اسلام میں حالتیں چل رہی ہیں۔ عزیز ساتھیو، عزیز بزرگوں، اس موقع پر ہم اور آپ کو چاہیے کہ قدردانی کریں اس نعمت کی، اس نعمت میں جس میں ہم اور آپ ہیں، جمع ہوئے ہیں بڑی تعداد میں۔ رمضان کے ہم نے روزے رکھے، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس دن ہم خوشی منائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے جو مسلمان بھائی عالم اسلام میں رہتے ہیں ان کی حالات کچھ ایسے نہیں ہیں، ان کے حالات تو بڑے دیگرگوں ہیں، وہ تو پریشان ہیں۔ ایسے موقع پر ان کے لیے ہم اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ ایک شریر کی طرح ہوتے ہیں۔ شریر کے ایک حصے میں کہیں پر بھی درد ہو تو سارا شریر اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اسے بخار آ جاتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی۔ تو مسلمانوں کی یہی مثال ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم خوشی منائیں گے، کوئی کسی کو کچھ ہوئے تو ہمیں کیا۔ اگر یہ سوچتا ہے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر ڈالی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی بھی کلمہ گو بھائی ہے، جس کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو اور دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے اور اس کے لیے ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ دھڑکنا چاہیے۔ ان حالات پر جن پہ ہماری نظر ہے، ایسے موقع پر ان کے لیے کم از کم ہم دعا کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ عزیز ساتھیو، حالات بڑی تیزی سے بدل سکتے ہیں، حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ اطمینان کر کے بیٹھ جانا کہ بھائی اب ہمیں کچھ ہوگا نہیں، بے فکری کے عالم میں رہنا۔ جی ساتھیو، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کے مکر سے بے فکر ہونے والے، خسارہ اٹھانے والے قوم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کا ایسے ہی نظام بنایا ہے، کبھی نشیب تو کبھی فراز، کبھی خوشی تو کبھی غم، حالات ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں اور بندے مومن ان حالات میں اپنے آپ کو فکس کرتا ہے اور اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندگی باقی رکھتا ہے اور ایمان کے حالات میں موت آنے کی التجا اور محنت کرتا ہے۔ عزیز ساتھیو، مسلمانوں، یہ جو رمضان کا دن ہے جس میں ہم نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم اس کی قدردانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں حقوق اللہ کے حدود کو سیکھا، ہم نے نماز پڑھی، سجدے میں سر ٹیکا، دعائیں مانگی، اپنے رشتے اللہ سے بڑے مضبوط کر ڈالے، اپنے رشتے اللہ سے بڑے اچھے کر ڈالے، اللہ کو لبھا لیا، اللہ کو منوا لیا۔ یاد رکھنا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ایک اہم عنصر ہے۔ جس کسی نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی اس کی کوتاہی حقوق العباد میں ہو جاتی ہے، یعنی جس نے اللہ سے اچھے تعلقات قائم کر لیے لیکن اس نے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں دکھائے، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، اور بندے مسلمانوں کے ساتھ جب وہ زمین میں رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے تو ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے تو اسے اس حق کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھ لینا چاہیے اگر انسان کے رشتے اللہ سے اچھے ہو گئے، بندوں سے اچھے نہیں، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر ما يدخل الجنہ
التقوی و حسن الخلق. جنت پہ لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے, اور اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے, حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں. اللہ ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو ہم نے حقوق اللہ سے اچھے رشتے قائم کر لیے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کا امپیکٹ حقوق العباد میں دکھائیں. بندے مسلمان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. مجھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تدابروا لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ایک دوسرے سے حسد مت کر لو. مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے حسد میں پڑ جائے. مسلمان یہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے, ان کے دل صاف ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم نے یہی ٹریننگ حاصل کی. رمضان کے مہینے میں اللہ کی قربت حاصل کر کے ہم نے اپنے نفوس کو پاک کر ڈالا. تو یہ نفوس جب پاک ہوتے ہیں تو اس کا اثر بندوں سے تعلقات قائم کرنے میں دکھتے ہیں. تو حسد اگر کسی کے دل میں ہے, یاد رکھ لیجئے گا رمضان کی اس کی محنت اللہ ہی اس کے حافظ اور اللہ ہی اس کا جو ہے نگہبان ہے. اللہ سے تعلق اچھے ہو گئے تو آپ کو بندے مسلمانوں کے تعلق سے دل سے حسد نکالنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحاسدوا ولا تباغضوا, آپس میں بغض مت کرو. کسی کی ترقی کو دیکھ کر اسے بغض مت کرو. ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر زبان کے اعتبار سے, اس کے تہذیب کے اعتبار سے, اس کے رہن سہن کے اعتبار سے, اس کے مالدار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس سے آپ کبھی بھی بغض یا حسد ہرگز مت کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تدابروا, ولا تدابروا کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کے پیچھے پڑ جائے اور کسی مسلمان کو تکلیف دیتا رہے اور اس کے پیچھے اس کے خلاف سازشیں بنائے. یہ معنی آتا ہے لا تدابروا کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تناجشوا. لا تناجشوا کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی گاہک پہنچ گیا ہے, ایک دوسرا گیا اور اس گاہک کو چھیننے کے لیے اس نے قیمت گھٹا دی اور دوسرے مسلمان کی تجارت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی, اسی کو تناجش کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تناجشوا, اے لوگوں آپس میں تناجش مت کرو. ایک کی تجارت ہو رہی ہے تو اسے دیکھ کر بغض مت کرو, اسے دیکھ کر حسد مت کرو, اس کی تجارت میں روڑے ڈالنے کی ہرگز کوشش مت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يبيع بعضكم على بيع بعض, ایک مسلمان اس کی تجارت میں نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی تجارت میں روڑے ڈالنے کے لیے کوئی دوسرا آیا اسی سامان کو بیچ رہا ہے اور اس کے تجارت میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا بلکہ اللہ پر اعتماد کر کے اپنی محنت کرتا ہے, اپنی تجارت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تجارت میں برکت ڈالے گا. پھر سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا, اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. تمہارا رشتہ بھائی چارگی کا رشتہ ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, یہ جو مومنین ہوتے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, ان کا تعلق بھائی چارگی پر مبنی ہے, یہ دوسرے کے لیے سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں. کیونکہ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اخوہ, یہ عربی زبان میں سگے بھائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین کے لیے لفظ استعمال کیا, کہا انما المؤمنون اخوہ, یہ جو مومنین ہوتے ہیں آپس میں سگے بھائی جیسے ہوتے ہیں. اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ تکلیف جھیلتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ آئے, اور بندے مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے. اے کاش ان روشن تعلیمات پر ہم عمل کر لیتے. رمضان کے اس موقع پر, عید کے اس موقع پر آپ کو جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے مسلمانوں بہت ہی اہم ہے. اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا, یاد رکھ لیجئے اسلام قبول کرنے میں کوئی دوسرے تردد نہیں کریں گے, سیدھے سیدھے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. انہیں تو تردد اس بات کا ہے, انہیں تو تعامل اس بات کا ہے, انہیں تو رکاوٹ اس بات کی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بڑے روشن ہیں, بڑے صاف شفاف ہیں, لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں, ان کے حالات دیکھتے ہیں, ان کی تجارت دیکھتے ہیں, ان کی بات چیت دیکھتے ہیں تو بالکل برخلاف نظر آتا ہے. تو اس لیے اسلام قبول کرنے سے رک جاتے ہیں. یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں جو روشن تعلیمات ہیں اس پر آپ نے عمل کر لیا, عمل کرنے کی کوشش کر ڈالی, تو یاد رکھ لیجئے گا اسلام کا پیغام خود بخود آگے بڑھ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا, اے مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے, ہر مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے.
پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا يحقرہ ولا یظلمہ ولا یخذلہ۔ اگر آپ مسلمان بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے اندر بھائی چارگی ہے، تو آپ یہ تین کام نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يحقرہ، وہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی مخلوق حقیر نہیں۔ ہر فرد کو اللہ نے خزانے دیے ہیں، لیکن یہ خزانے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے خزانے سمجھ کے ترقی کرنی چاہیے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، یہ اسلام کے اصول ہیں۔ آپ جائیے پورا ہندوستان گھوم لگائیے، آج جو ہندوستان جس مشکلات سے جونج رہا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے ہاں یہ طبقاتی نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی ذات کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نچلی ذات کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ہم ان کا پانی پی سکتے ہیں۔ یہ طبقاتی نظام نے انہیں چھتر بتر کر رکھا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، چاہے اس کی زبان مختلف ہو، چاہے اس کا رنگ مختلف ہو، چاہے اس کا رہنا سہنا مختلف ہو، چاہے اس کا کھانا پینا مختلف ہو، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ وہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، لا یحقرہ، اسے حقیر نہیں سمجھتا، ولا یظلمہ، اور اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی۔ ظلم عام دیکھا جا رہا ہے، پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر پر ظلم کرتا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، بھائی پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کے کتنے نمونے ہیں۔ رمضان کے بعد اس عید کے موقع پر ہم اور آپ کو چاہیے کہ دل میں یہ ٹھان لینا چاہیے کہ ہم سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یخذلہ، اسے بے یار مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایک مسلمان کو اس کی ضرورت ہے، پریشان ہے، تو دوسرا مسلمان اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ۔ التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ آپ ظاہری عمل کر لیں گے، اندر اللہ کا ڈر نہیں، تو اس کا کوئی معنی نہیں۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، اچھے اعمال دل سے نکلتے ہیں، اچھے اعمال دل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور بندے مومن دل سے ایک دوسرے مسلمان کی محبت کرتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہتا کہ بھائی ظاہری طور پر مسلمان ہم بھائی ہیں، لیکن حقیقی معنی میں دل کی گہرائی سے اسے مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان حرام ہے۔ کیا مطلب؟ مالہ دمہ عرضہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت حرام ہے۔ وہ کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا، وہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، کسی مسلمان کو یہ کہہ کے کہ تو ہے نا فلاں ہے، تیرے تعلق فلاں لوگوں سے ہے، یہ کہہ کے مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان کی عزت محفوظ ہے، اس کی آبرو محفوظ ہے۔ اگر کسی نے اس آبرو کو چاک کرنے کی کوشش کر ڈالی، یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ سوچ کے کہ بھائی میرے پاس فلاں چیزیں ہیں، میرا فلاں مقام ہے، اگر میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا، غیر مسلمانوں کو میں نے کچھ کہہ دیا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس حدیث کو سن لینا چاہیے۔ المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پہلا عرضہ، اس کی عزت۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم سڑکوں میں چلتے ہیں، آگے پیچھے کوئی ہو گیا تو آدمی اترتا ہے سیدھے گالیاں بکتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ مسلمان ہے، اس کے چہرے میں داڑھی ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ ان چیزوں کو خاطر میں لاتے ہی نہیں۔ بازار میں چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پبلک سپاٹس میں آتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے تعلق سے، اس تعلق سے بہت بڑی کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ عزت و آبرو یہ بہت بڑی چیز ہے، حرام ہے۔ آپ کسی مسلمان کی عزت کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ وہ دمہ، یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے۔ خون میں اہل علم نے کہا نہ کہ صرف خون، اس پر ہاتھ اٹھانا، اسے اپنے ہاتھ سے ہرٹ کرنا، اپنی زبان سے ہرٹ کرنا، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ایک مسلمان زیبا نہیں دیتا کہ ایک مسلمان پر ہاتھ اٹھائے، اسے چھانٹا مارے، اسے گھونسے مارے، اسے ذلیل کرے۔ یہ نمونے ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بڑے پیمانے میں دیکھتے ہیں۔ اے کاش ان چیزوں کو روک دیا جائے۔ اس عید کے خطبے نے اے کاش ان لوگوں میں تاثیر پیدا کر دی ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرضہ و مالہ
اور ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر اس کی دولت حرام ہے. کسی بھی مسلمان کا مال آپ چھین نہیں سکتے, اسے ہڑپ نہیں سکتے, اسے چھین نہیں سکتے, یہ حرام ہے اگرچہ کہ وہ کمزور ہو. قیامت کا دن آئے گا, آپ نے اسے جو بھی اٹھنی چونی لی اس کا وہ بھرپور حساب کرے گا. وہ قیامت کا دن کھڑا ہو جائے گا, اور ہم اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف کا پیمان کتنا بڑا ہوگا. یہاں تک کہ اگر کسی بکری نے, سنگ والی بکری نے کسی بغیر سنگ والی بکری کو ڈچا بھی مار دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے گا اور اس بکری کو حکم دے گا جس کے سر میں سنگ نہیں اس بکری کو ڈچا مارے جس کے سر میں سنگ ہے, اور ان دونوں کے درمیان انصاف کا پیمانہ قائم کیا جائے گا, فیصلہ ہوگا, دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا. اس موقع پر کافر چھینک کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا, اے کاش میں مٹی ہوتا اور میرے پورے گناہوں کو اسی طریقے سے بھلا دیا جاتا. لیکن نہیں, ہیہات, ایسا ہوگا نہیں. ہر چیز کے بارے میں حساب پوچھا جائے گا, ہر چھوٹی چھوٹی چیز, بڑی بڑی سی بڑی چیز, کوئی بھی چیز چھوٹنے والی نہیں. عزیز ساتھیوں, مسلمانوں, ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام, اس موقع پر میں بہنوں کے لیے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں. بہنوں کے لیے تو اسلام نے معاملات بہت آسان کر دیے, ان کے لیے جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے. مردوں کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں اور بستی میں بھی ہوتے ہیں, تجارت بھی کرتے ہیں, اور ساری ذمہ داریاں ان پر ہوتی ہیں. عورتوں کی ذمہ داری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 کام کر لے تو جنت میں چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ اذا صلت خمسها, اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے. عورتوں میں دیکھا گیا کہ وہ نمازوں کے لیے بہت ہی غفلت برتتی ہے, ان کے لیے بہت آسان ہے, جیسے ہی وقت داخل ہوا وہ کھڑ کے نماز پڑھ لے سکتی ہیں. ان کے لیے جماعت فرض نہیں ہے, وہ بڑی آسانی سے ان چیزوں پر عمل کر سکتی ہیں. وہ صامت شہرہا, اگر رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے. وہ صانت فرجہا, اگر اس نے اپنی عزت کی اور آبرو کی حفاظت کر ڈالی. وہ اطاعت زوجہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کر ڈالی. دخلت الجنہ, یہ جنت میں داخل ہو جاتی ہے. 4 کام آسان, نماز, روزہ, آبرو کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت, اگر کوئی یہ عورت کر لیتی ہے تو بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاتی ہے. رمضان کے بعد اس عید کے موقع پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی نعمتوں والی مجلس ہے. عزیز ساتھیوں, اس کا ہمیں قدر کرنا چاہیے. اس موقع پر جو اہم پیغام ہم اور آپ کو شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو نعمتوں کی قدردانی کرنی آنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتوں سے ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہم جہاں بھی پلٹتے ہیں نعمتوں میں ہیں. ایسے بھی بعض نادان ہیں جو ان نعمتوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی, اور ان کی نظریں چلے جاتی ہیں دوسروں کو دیکھتے ہوئے کہ فلاں کے پاس فلاں ہے, فلاں کے پاس فلاں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول سکھایا, اے کاش ہم اسے مان لیتے, اے کاش ہم اس پر عمل کر لیتے, اے کاش ہم اسے اپنی زندگی میں لا لیتے, سارے پریشانیوں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیاوی معاملات میں آپ سے کم تر لوگوں پر نظر رکھو تاکہ تمہارے اندر شکر گزار کرنے کی وہ کیفیت پیدا ہو. آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, بعض لوگ ہیں گاڑیاں نہیں ہیں. آپ کے پاس آنکھیں ہیں, بعض لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. آپ کے پاس ہاتھ ہیں, بعض کے پاس ہاتھ نہیں ہیں. آپ کے پاس پیر ہیں, بعضوں کے پاس پیر نہیں ہیں. کتنی ساری نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو ہم اور آپ کو چاہیے دنیاوی معاملات میں ہم سے جو کم تر ان پر نظر رکھنی چاہیے, اور جب بات دین کی آ جائے, بات عبادت کی آ جائے, ہم سے بڑے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ عبادت کرنے کے اندر وہ مقابلہ پیدا ہو جس کا حکم اللہ نے قرآن میں کہا, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ مقابلہ کرو نیکیاں کمانے میں, اچھائیاں کمانے میں, لیکن دنیا کے معاملات میں آپ اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھو گے, زندگی بڑی چین و اطمینان سے گزرے گی. یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے اس مبارک موقع پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بات میں تاثیر پیدا کرے, اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو نعمتوں کی قدردانی سکھائے. جن نعمتوں میں ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں, اے اللہ ہم ان نعمتوں کو سمجھنے کی ہمیں طاقت عطا کر. اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس نماز کو قبول فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ رمضان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرا. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں, اے اللہ ان کی بیماری کو دور کر. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض میں پڑے ہوئے پریشان ہیں, اے اللہ ان کے قرض کو دور کر. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ
کسی بھی قسم کی پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہماری حلال خواہشات کو پوری کر، اے اللہ ہماری حلال خواہشات کو پوری کر، اے اللہ ہماری عورتوں کو حجاب سکھا، اے اللہ ہماری عورتوں کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ دیے، اے اللہ ہماری عورتوں کو دین کے حقوق پر عمل کرنے کا جذبہ عطا کر، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان محنتوں کو قبول فرما۔ هذا بالله التوفیق صلی اللہ علیہ